پہلی چیز کیا ہے کہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے. دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے امراء کی اطاعت کرتا ہے، جو اس اجتماعیت کا سربراہ ہے، امیر ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے وَلَزُومُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ جماعت المسلمین کے ساتھ جڑتا ہے. اب یہ اجتماعیت ہے اسلام کی. احادیث کے اندر جو چیز ملتی ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، میں نے تمہارا نام ایمان والوں کا نام مسلمین رکھا اور کوئی نام نہیں، واحد مسلم اور جمع مسلمین. یہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے نام رکھا اور حکم کیا دیا کہ وَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ، تم یہ بات کہو کہ میں مسلمین میں سے. اور جو پہلے آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلم. ہم نے اس مسلم نام کو چھوڑ کر نئے نئے نام رکھے. اور اجتماعیت کون سی؟ وہ بھی اپنے پاس سے نہیں. مسلمین جب آپس میں ملیں گے، ایک جماعت بنائیں گے، ایک شخص کو امیر بنائیں گے، قرآن مجید کے حکم کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی اطاعت. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہتا ہے جب مسلمین آپس میں ملیں گے، ایک شخص کو اپنے میں سے امیر بنائیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی مسلمین کی جماعت، مسلمین کی اجتماعیت بن جائے. لیکن اسے عربی میں جماعت المسلمین کہ مسلمین کی جماعت. لیکن اس کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں، کہ جب فرقے ہوں گے، مختلف جماعتیں ہوں گی، مختلف گروہ ہوں گے، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اگر میں ایسا دور پار ہوں کہ جب مختلف گروہ ہوں گے، مختلف فرقے ہوں گے، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، وہ ہمیں میں سے ہوں گے، ہماری ہی زبان پہ بات کرتے ہوں گے، ان میں بعض باتیں اچھی بھی ہوں گی اور بعض باتیں بری بھی ہوں گی. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، اور یہ سارا اس کا مفہوم ہے. لمبی حدیث ہے اس لیے مختصر کر رکھتا ہے کہ اگر میں ایسا دور پالوں تو پھر میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امام، تم جماعت المسلمین اور اس کے امیر کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ رہنا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ ایسا دور بھی آ سکتا ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، کہ جب وہ نہ جماعت ہو نہ امام ہو پھر کیا کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ كُلَّهَا، پھر بھی کسی فرقے کے اندر شامل نہیں. کیوں کہ فرقہ بندی بہت بڑا جرم ہے، شرک ہے، کفر ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، حرام ہے، عذاب ہے. اس وجہ سے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ رہنا. جب بھی تین مسلم ہو جائیں، فرقوں سے الگ ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تین شخص ہو جائیں گے، وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنائیں گے اور وہ اسلام کی اجتماعیت ہوگی، وہ فرقوں کی اجتماعیت نہیں ہوگی کہ یہ فلاں فقہ کی اجتماعیت ہے، یہ فلاں فقہ کی، یہ فلاں مسلک کی، یہ فلاں مذہب کی. نہیں، ایسی تمام فرقوں سے الگ ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم دوبارہ غلبہ اسلام چاہتے ہیں، دوبارہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام کی نشاط ثانیہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو حکومت ملے، دوبارہ خلافت ملے، دوبارہ غلبہ ہو، تو پھر ہمیں خالص اسلام کی طرف آنا، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا اور ایک اجتماعیت اختیار کرنا، ایک امیر کے تحت پوری دنیا پر جتنے بھی مسلمین ہیں وہ ایک امیر کے تحت رہیں گے، ایک اجتماعیت. اور جب تک ایک اجتماعیت رہی ہے غالب رہے گی، اور جب سے وہ اجتماعیت ختم ہوئی اس کے بعد پھر در بدر کی دھوکے ان پر ظلم و ستم ہوگا. یہ مغلوب. تو میرے بھائیوں،
ہمیں دین اسلام کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یا ہم دین پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اجتماعیت میں ہیں پھر ہم دین پر قائم ہیں، اور اگر ہم اجتماعیت سے نکل گئے پھر ہم شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فقد خالا ربقۃ الاسلام من عنقی، اس نے اسلام کا بندہ ہی اپنے گلے سے نکالا۔ تو اس لیے اجتماعیت کی طرف اجتماعیت کے اندر رہیں گے تو ہم شیطان کی شر سے بچ سکیں گے۔ جیسے ایک ریوڑ کے اندر بکریاں جب تک رہتی ہیں اس پر چرواہا ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب کوئی بکری اس ریوڑ سے نکل کر دور بھاگ جاتی ہے تو اسی بکری کو پھر بیڑیا کھا جاتا ہے۔ تو یہی مثال اسلام کی اجتماعیت یہ صحیح مسلم میں ہے کہ الامام جنہ، امیر ڈھال ہے، امام ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیوں اجتماعیت کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ